بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ چینل ہے فلکس، پروگرام آپ کے مسائل اور ان کا حل۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کی جانے والی آپ کی تمام عبادات، ہم سب کی تمام عبادات کو قبول فرمائے۔ پہلا عشرہ، عشرہ رحمت۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان المبارک سے چند لمحات قبل، شعبان کے بالکل آخری لمحات جب چل رہے تھے، اس وقت ممبر پر تشریف فرما ہو کر ایک خطبہ دیا، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس خطبے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کے فضائل بیان کیے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خطبے میں اس بات کا ذکر فرمایا کہ یہ رمضان برکتوں و رحمتوں کا مہینہ ہے، اور اس کا پہلا عشرہ عشرہ رحمت ہے، رحمت والا عشرہ ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں کوئی نفل کام کرنا ایسا ہے کہ جیسے فرض کام کیا، اور کوئی فرض نیکی کرنا ایسے ہے کہ جیسے 70 فرائض کسی شخص نے ادا کیے ہوں۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس مہینے کی رحمتیں اور برکتیں کتنی زیادہ ہیں، اور پہلا عشرہ تو ہے ہی رحمت کا، تو ہمیں چاہیے کہ اس میں ہم زیادہ سے زیادہ عبادات کریں، فرائض کی پابندی کریں، اور نیک اور نفل جو اچھے کام ہیں اس میں بھی ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، تاکہ ہمارا نیکیوں کا جو میٹر ہے وہ تیزی سے چلتا رہے، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے زیادہ سے زیادہ حقدار بنیں۔ یہ جو ہمارا پروگرام ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل، چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تو انشاءاللہ رمضان کے مہینے میں اس پروگرام میں ہم آپ کے سامنے روزے سے ریلیٹڈ اور اسی طرح رمضان المبارک کے جو دیگر مسائل ہیں اس پر گفتگو کریں گے، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے اور اس کا یہ پروگرام ہے، فرسٹ ایپیسوڈ ہے آج ہمارا، تو میں چاہوں گا کہ جو رمضان سے ریلیٹڈ اور اسپیشلی جو روزے سے ریلیٹڈ لوگوں کو مسائل درپیش آتے ہیں، ہم اس سے متعلق کچھ گفتگو کریں۔ تو میرا پہلا کوشچن یہ ہے کہ روزہ کوئی شخص جان بوجھ کر توڑ دیتا ہے، اس نے روزہ رکھ لیا لیکن کسی بھی ریزن سے اس نے جان بوجھ کر جو ہے وہ روزہ توڑ لیا، وہ رمضان کے بعد اس روزے کی قضا کر لے، کیا صرف یہ کافی ہے یا اسے کفارہ بھی دینا پڑے گا، جو کہ 60 دن کا مسلسل روزہ ہے، یا پھر کفارے کی جو دیگر صورتیں ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم تقبل منا صلاتنا وصیامنا وقیامنا وعمالنا وتلاوت القرآن وتراویح وتصابیح فی شہر رمضان۔ آمین۔ جیسا کہ آپ نے ابتدائی طور پہ فرمایا کہ یہ بڑی عظمت والا مہینہ ہے، یقیناً اس کی عظمت سے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ بے شک۔ یہ قمری سال کے 9واں مہینہ ہے، اور اتنا عظمت اور برکت والا ہے کہ اس میں قرآن مجید سے قبل تمام الہامی کتابیں، تورات، زبور، انجیل اسی ماہ سعادت کے اندر نازل ہوئیں، اور پھر قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا۔ تو یقیناً یہ تو سب کتابوں کی سمجھ لیں کہ باقاعدہ ایک جہان ہے، اور رہتی دنیا تک قائم رہنے والا اللہ کا کلام۔ اب جہاں تک تعلق آپ نے فرمایا کہ صاحب روزہ کوئی جان بوجھ کے توڑ دے، تو یہ یاد رکھیے کہ تندرست، توانا، عاقل، بالغ، صاحب ہوش و حواس اگر روزہ رکھ کر جان بوجھ کے توڑتا ہے تو وہ تو وائلیشن کرتا ہے، اس کی قضا وضع نہیں ہے، اس کی تو پھر کفارہ ہے، اس کو تو 60 روزے مسلسل رکھنا ہے، اور 60 مساکین کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانا ہے۔ وہ تو یہ اس جگہ شک کام آئے گی کہ جو شخص بیچارہ اچانک بیمار ہو گیا، اچانک سفر میں جانے لگا، تو کہہ لیجئے کہ وہ اگر رخصت کرتا ہے، افطار کر لیتا ہے، تو اس کا یہ روزہ جو ہے وہ قضا ہے، وہ بعد میں رکھ لے۔ اس سے پہلے ہی کہہ لیجئے کہ یہ تو اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا، وائلیشن کیا، بغیر کسی عذر کے تندرست تھا، توانا تھا، عاقل تھا، بالغ تھا، صاحب ہوش و حواس تھا، آزاد تھا، اور اس کے باوجود وہ یہ حرکت کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ وہ جان بوجھ کر اس نے کھیل سمجھ لیا۔ جہاں تک روزے کا تعلق ہے، یقیناً روزہ وہ عبادت ہے کہ جس کا نعمل بدل کچھ نہیں ہے۔
رمضان کے علاوہ کوئی بھی دن اس کا کوئی نعمل بدل یا اس کو کر کے وہ ثواب حاصل کر ہی نہیں سکتا ہے جو رمضان مبارک کے روزے کی ہے، کیونکہ اس کے اندر تو عشق غالب ہے، یقین ہے، ہر عبادت میں اطاعت ہے لیکن روزے کے اندر عشق غالب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عشق سے سرشار ہو کر کھانا پینا سونا جانا سب قربان کر دیا اللہ کی راہ میں۔ بے شک بے شک۔ تو اب وہاں پر اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے بندے کے اوپر لازم آتا ہے کہ روزے کو رکھنے سے پہلے وہ سمجھ لے کہ یہ عبادت ایسی ویسی عبادت نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ جس نے روزہ اللہ کی رضا کے خاطر رکھا تو سمجھ لیں جہنم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70 مائل کے فاصلے کے اوپر اس کا منہ کر دیا جہنم سے آزاد۔ تو یہ ہے روزہ اور اس کی فضیلت۔ اور اگر کوئی روزہ جیسا آپ نے فرمایا کہ بغیر عذر کے توڑتا ہے تو یا تو وہ 60 دن کے مسلسل روزے رکھے گا یا پھر 60 مساکین کو 60 دن کے وہ رکھے گا مسلسل، اگر ایک بھی گیپ کیا پھر ایسے ویسے رکھے گا، پھر دوبارہ شروع گیپ اس میں وہ نہیں ہے، اور 60 مساکین کو کھانا کھلانا پیٹ بھر۔ جی جی بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ جو لوگ سفر کرتے ہیں ٹریول کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں، تو فار ایگزامپل کسی کو دوپہر میں ٹریول کرنا ہے تو اب وہ کہے کہ یار میری تو فلائٹ ہے یا تو مجھے دوسرے شہر جانا ہے اور میرا تو سفر ہے تو میں روزہ چھوڑ دوں کہ تو کیا اس کی گنجائش ہے؟ ماشاءاللہ آپ بذات خود ایک عالم ہیں، آپ یہ یاد رکھیے کہ یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کانسیکوینس کیا ہے۔ اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں گیا ہوں یہاں سے کراچی سے گیا ہوں، ایمرجنسی میں نکلا ہوں، لاہور گیا ہوں، پھر معلوم ہے رات کو شام کو واپس آ گیا میں، تو اب تو سفر بڑا آسان ہو گیا ہے۔ لہٰذا اگر برداشت کر سکتا ہے وہ اس کو دیکھے کہ کیا دشوار گزار ہے، میں جو جا رہا ہوں سفر کر رہا ہوں، تو وہ اگر افطار لیتا ہے تو صرف اس پر کہہ لیجیے کفارہ نہیں ہے، وہ صرف اس کا کہہ لیجیے کہ قضا ہے، کیونکہ حالت سفر میں روزہ منع ہے، بیماری کی حالت میں منع ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا وہاں تک تو اس کی گنجائش ہے کہ وہ حالت سفر کے اندر جا رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ بڑا دشوار ہے، میں نہیں سنبھال سکوں گا، یا کہہ لیجیے کہ اس نے اسی دھوکے کے اندر رکھ لیا کہ میں بالکل تندرست توانا ہو گیا ہوں، لیکن پھر اس کو ایک دم سے وہ روزہ رکھا اور وہ برداشت نہیں کر پایا، وہ افطار کرتا ہے، اگر جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم وصال کے روزے افطار کروا دیا، تو یہ تمام چیزیں ہیں اس کے اندر۔ تو یہ دیکھا جاتا ہے کیونکہ اسلام جو ہے جبر نہیں سکھاتا ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، تشدد نہیں ہے۔ کیا چیز ہے؟ اس کی کانسیکوینس دیکھتا ہے، اس کی حالت دیکھتا ہے کہ کس حالت کے اوپر کیا ہو رہا ہے، یہ وہ ہے، اگر یہ جائز حالت ہے اس کی تو اس کے لیے افطار کر لیتا ہے، تو پھر اس کے لیے قضا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔